چھپکتے ہوئے قدموں پہ جناب سلیمان کے رکھ دیا. یہ رکھنا ان کی کرامت ہو گئی، جناب سلیمان کا معجزہ. بس پھر میں دوہراتا ہوں، جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے، اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا ولی. دوسری بات سنو، جس طرح میرا نبی ہم سب کا اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، بہت بڑی شان، اسی طرح پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. نبی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان، غوث پاک مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. اب ذرا تطبیق دیکھو کہ عالم ارواح میں جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردن جھکا دی، اور جب بغداد کے منبر پہ مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو ولیوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سجادہ، آستانِ محدث اعظم ہند. وہاں اللہ کی شان کو دیکھا تو نبیوں نے گردن جھکائی، یہاں مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو ولیوں نے گردن جھکائی. کبھی تو عشق نے کہا کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی. حق ہے سرکار، حق ہے. اب ایک بات میں اپنے اسی پر اضافہ کرتے ہوئے اپنے اشرف کا، اپنے مخدوم کا تبرک دے رہا ہوں. عطا ہو سرکار، عطا ہو. حضرت مخدوم با کسی دکن کی سرزمین پہ، غالباً گلبرگہ میں، اپنے مرید و خلیفہ حضرت سعد الدین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی دعوت پہ تشریف لائے. ساتھ میں ان کے احباب بھی تھے، مریدین بھی تھے، اور حضرت سیدنا عبدالرزاق نورالعین بھی تھے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم لوگ آئے ہیں تو آپ نے یہ ممبر لگایا، جلسہ کیا، اس کی کروڑوں کروڑوں مبارکبادی آپ کو. سبحان اللہ. گجندر گڑھ کے آسمان کبھی ایسا مجمع نہیں دیکھا. ایسا لگتا ہے حضور غازی ملت کو سننے کے لیے آج جنات بھی انسانی بھیس میں آئے. حق ہے سرکار، حق ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل حوصلے کے ساتھ. اب میں زیادہ وقت نہیں لینے والا ہوں، بالکل تیزی سے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، بالکل تیار رہیے گا. تو مخدوم پاک کے لیے بھی ایسے ممبر سجا، انہوں نے بھی تقریر کیا، اور تقریر کا ٹاپک تھا سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، یعنی ولایت کا سلوک نبوت کی راہ پر. اور آسان کر دوں، اور تقریر کرتے کرتے مخدوم پاک نے فرمایا ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. اولیاء میں بھی الگ الگ، کیا کر رہے ہیں، اولیاء میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، اور سب سے ٹاپ رینک کے جو اولیاء ہیں انہیں اولیاء صدیقین کہتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں، یہ وہ اولیاء کی جماعت ہے جنہیں درباری اور سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ یہ غوث ہوگا، یہ قطب ہوگا، یہ ابدال ہوگا، یہ اوتاد ہوگا، یہ نقبہ ہوگا، یہ نجبہ ہوگا، یہ رتبہ ہوگا، یہ مجذوب ہوگا، یہ سالک ہوگا. پورٹ فولیوز اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. وہ ہے ٹاپ رینک اولیاء کی، اولیاء صدیقی. مخدوم فرماتے ہیں ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا، پرٹیکولر نبی کا پرتو ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. ہر ولی صدیق
کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے. حق ہے سرکار. ابھی بھی 80% لوگ نہیں کیچ کر پا رہے ہیں. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں. عطا ہو سرکار. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے سرکار. 50% سمجھ گئے. چلیے میں ایک دم 100% کر دیتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کرم کا، اس کے فیض کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ کیا اور بات اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا گجندر گڑھ والوں پھر کیوں بلایا؟ واہ واہ. اور ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ پرتو ہوتا ہے، اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے صادر ہوتے ہیں. مخدوم پاک نے مثال بھی دی، جیسے حضرت پیر ترکستان حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ جو خوارزمیوں کے بھی پیر تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ، یعنی حضرت موسیٰ کے معجزات بشکل کرامت حضرت نجم الدین کبرا سے صادر ہوئے. جب یہ میں نے سنا تو نجم الدین کبرا کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو پتہ چلا وہ بھی حضرت موسیٰ کی طرح ایک لمبا ڈنڈا لے کے چلتے تھے. وہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، یہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے. انہوں نے پتھر سے پانی نکالا، انہوں نے بھی پتھر سے پانی نکالا. انہوں نے نکالا تو موسیٰ کا معجزہ کہلایا، انہوں نے نکالا تو حضرت نجم الدین کی کرامت کہلائی. واہ واہ. یہ بات چل ہی رہی تھی تب تک آپ کے اصحاب میں سے کسی خلیفہ نے آگے بڑھ کے عرض کیا، حضور سرکار آپ کس کے پرتو، کیا بات. آپ کس کے سایہ؟ تو مخدوم پاک نے عربی زبان میں اس کا جواب دیا، فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ. انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتا ہوں. یہ سنتے ہی جتنے خلفاء مریدان سب تھے، سب نے کہا حضور وی نیو دیٹ، ہمیں پتا تھا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. ہم جانتے تھے جیسے وہ مسیحا ویسے آپ مسیحا، وہ بھی مجرد آپ بھی مجرد، وہ بھی تاریک الدنیا آپ بھی تاریک الدنیا، وہ بھی مردے کو زندہ کریں آپ بھی مردے کو زندہ کریں، وہ بھی مریضوں کو شفا دیں آپ بھی مریضوں کو شفا دیں. انہوں نے بھی سب اپنے دائیں بائیں سب کو چھوڑ دیا، اکیلے ہیں آپ بھی بالکل اکیلے ہیں. ہم جانتے تھے، بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے. سبحان اللہ. کیا بات. گجندر گڑھ کے غیور مسلمانوں، مجھے بتا، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی دوسرا نجم الدین کبرا نہیں جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ، جب پوری جماعت میں کوئی دوسرا مخدوم اشرف نہیں جو پرتو عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتو آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ کلمت اللہ نہیں، بلکہ پرتو محمد الرسول اللہ. غوث اعظم کانفرنس، اولاد غوث اعظم. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ تو انشاءاللہ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کبھی کا اس میں داخلہ یہ تاکید ہے، نون ثقیلہ والا ترجمہ. کیا بات ہے. کیا بات. ہرگز نہیں چھوڑیں گے ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے. دل تھام کے ذرا اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کیفیت کو That was the main reason why. یہی وجہ کہ جب بغداد کے منبر پہ کھڑے ہوتے غوث پاک نے اعلان کیا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو یہ سن کر انکار کسی نے نہیں کیا. توجہ،
کسی نے انکار نہیں کیا. جس نے جہاں سنا سب نے گردن جھکا دی. اولیاء نے سنا گردن جھکا دی, اصفیاء نے سنا گردن جھکا دی, اتقیاء نے سنا گردن جھکا دی, اقواس نے سنا گردن جھکا دی, اقطاب نے سنا گردن جھکا دی, نقبہ نے سنا گردن جھکا دی, نجبہ نے سنا گردن جھکا دی, اوتاد نے سنا گردن جھکا دی, ارباب نے سنا گردن جھکا دی. جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی. ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب خراسان کی چوٹی پر خواجاؤں کا خواجہ, راجاؤں کا راجہ, ولیوں کا مہاراجا, سلطان الہند, عطائے رسول, فرزند بطول, باغ نبوت کا شگفتہ پھول, سرزابہ قدم آل رسول, والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری نے سنا تو راجہ میرے خواجہ نے بھی انکار نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, فیضان مختوم اشرف, نعرہ حیدری. انکار بولو زور سے, بلکہ کیا عرض کیا, صدقت یا عبد القادر, اے عبد القادر آپ نے سچ کہا. ارے گردن ہی کیا, بل علی عینی و رأسی, بلکہ آپ کا قدم ناز ہماری پلکوں پر ہے, ہمارے سر پر ہے. کسی نے کہا دھڑکن پر, کسی نے کہا سر پر, کسی نے کہا کاندھے پر, کسی نے کہا دل پر. آج تک اس راز کو فاسق نہ سمجھ سکا, مگر چل بریلی عاشق ابن عاشق کہتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قرابت غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان. No one denied. انکار بولو کسی نے نہیں کیا. نہیں. کیوں؟ توجہ چاہوں گا, اللہ کرے بات دل میں اتر جائے. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم تو عبد القادر کا ہے, مگر اس میں دم مصطفیٰ کا. قدم تو عبد القادر کا, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. قدم تو غوث پاک کا ہے, دم رسول پاک. اب وقت کافی ہو گیا, اس لیے جو دوسرا حصہ میں نے پڑھا تھا 5 منٹ اس پہ بھی سن لیجیے. اسی لیے تو سچوں کے پیچھے چلنے میں فائدہ ہے. آج ہم بڑے عجیب دور میں جی رہے. کچھ لوگ تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, مرید ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ پاک صاف ہو جائیں, بالکل نیو بورن چائلڈ کی طرح, جیسے آج ہی پیدا ہوئے. کیا بات. اور کچھ منفی سوچ والے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں ارے یار اتنی جلدی توبہ تھوڑی نا, ابھی بہت کرنا ہے, ابھی کام بہت ہے, پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا ہو, پھر توبہ کرو, پھر الٹا سیدھا ہو, پھر توبہ کرو. ارے جب وقت آئے گا تو ہم گے. اسی چکر میں ایک شخص 60 سال کا ہو گیا, ستیا گیا, مریدی نہیں ہوا. پرابلم جانتے ہو کیا تھا؟ جب کوئی پیر صاحب اس کی بستی میں آتے تھے تو وہ سنت کی اینک لگا لیتے اور اس میں سے دیکھتا تھا کہ پیر صاحب سنت کے زاویے سے کیسے ہیں. اب یار آدمی کتنا پانا ہو, 24 آورز بالکل ہمیشہ سنت کے رنگ میں تو رہے گا نہیں, کبھی بھی کچھ الٹا سیدھا ہو سکتا ہے. پیر صاحب اسٹیج سے تقریر کر کے اتر رہے تھے, پبلک مریدوں نے اٹیک کر دیا مسافر کے لیے. میں اسے اٹیک کہتا ہوں کیونکہ مسافر میں اگر دھکا ہے تو کیا ہے, مریدوں نے حملہ کر دیا. پیر صاحب جلدی جلدی میں جوتا پہننے لگے تو بایاں پیر یعنی لیفٹ والا پہلے ڈال دیا, رائٹ والا بعد میں. اس نے دیکھا کہ نہیں یہ پیر بنانے لائق. پیر صاحب پیاس کی شدت سے پریشان تھے, جھٹکے میں پانی پی لیا, 1 سانس میں 3 سانس میں نہیں پیا. اس نے ارے نہیں یہ پیر بنانے لائق نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن اگر کسی شخص نے مدرسے کی روٹی نہ کھائی ہو, مدرسے میں گیا نہ ہو, علماء کی صحبت میں نہ بیٹھا ہو,
اور اسے 200-300 سنت رٹا دی جائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے. وہ کھانا کھاتے وقت انگلی بھی دیکھتا ہے کہ 3 انگلی سے کھا رہے ہیں کہ 4 انگلی سے کھا رہے ہیں. یہ پرابلم ہوتا ہے. تو سنت رٹے ہوئے تو ہر چیز اسی حساب سے دیکھنا. اس کا وہی پرابلم تھا. اب 60 ہو گیا, couldn't be a disciple of anyone, کسی کا مرید نہیں ہوا. گھر میں بیوی روزانہ تانا دیتی تھی, وہ تانا سنتا تھا. ایک دن بیوی نے کہا دیکھ کسی کا مرید ہو جا, کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تو نے کہا دیکھ میں جانتا ہوں لیکن ڈھنگ کا پیر ملے تب میں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. ہو سکتا ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے پیچھے پیچھے جاؤں گی, تو شیطان کے پیچھے پیچھے جاؤں گی. یہ بات اس کو کلک ہو گئی. آج بڑھیا نے بڑی اندر کی بات کی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اذا جاء اجل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, جب بلاوا ہوا تو سیدھے. بالکل ٹینشن میں آ گیا. عشاء پڑھ کے کھا پی کے سارے بچے سو گئے, بیوی سو گئی, وہ جاگ رہا ہے. جانتے کیوں؟ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سویا اور آخری نیند نہ ہو, کیا گڑبڑ الٹا سیدھا نہ ہو جائے. آخر میں رات کے جب 2-3 بج گئے تو اٹھا, وضو کیا, امامہ باندھا, 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عہد کیا, اے اللہ پاک میں جا رہا ہوں, شہر کے دروازے پہ بیٹھوں گا, مسجد کے سامنے جس انسان پہ میری پہلی نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا دوں. اب آپ سوچو 2:30-3-4 بجے کس ٹائپ کے لوگ گھومتے ہیں. اس نے کیسا عہد کیا تھا, لیکن وہ بھی تھک گیا تھا. اس نے کہا بہت ہو گیا, اب پیر بنانا ہی ہے, آج پیر ہونا ہی ہونا. نکل پڑا. اتفاق سے اس کے سامنے سے چوروں کی ٹولی جا رہی ہے. جو چور سب سے پیچھے تھا, بس اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ٹانگ پکڑے گا پیر صاحب. چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا, بھیا لوگ ٹائم پہ پیتے ہیں, اس نے یہ بے وقت پی رہا. میں اور پیر صاحب, میں کسی کا خود مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے. اس نے کہا دیکھیے میں نے تو آپ کو اپنا پیر مان لیا ہے, زبردستی مان لیا, ایسے ہوتا کیا نہیں مانے. اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں جب نکلوں گا جس انسان پہ پہلی نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا دوں گا. نکلا تو آپ پہ نظر پڑی, میں سمجھ گیا آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو میرے لیے میرے رب نے بھیجا. پریشان اس کے ساتھی کافی آگے نکل چکے تھے, کہیں ان کو رابری کرنی تھی. اب یہ پیچھے پریشان سے, چھوڑ دے, میں بہت گھٹیا آدمی ہوں, بہت چور ہوں, بہت بڑا ڈکیت ہوں, پورا شہر میرے ٹیرر سے کانپتا ہے, میں ڈان ہوں. اپنی خوب برائی کیا تاکہ وہ چھوڑ دے. وہ بھی بڑا ضدی تھا اور مضبوطی سے پکڑا. اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. وہ تو کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں. تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نقلی تو اصلی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو رانگ نمبر لگ گیا. میں نے کیا سوچ کے برائی کی تھی, اسے یہی برائی اچھی لگ گئی. کیا بات. اس کے بعد پھر اس نے کہا ارے بھائی چھوڑ دے, تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے, تلاش حق میں نکلا ہے, میرے چکر میں مت پڑ, میں خود جہنم میں جاؤں گا, تجھے بھی لے کے جاؤں گا. ارے جا کسی نیک آدمی کو پکڑ کر, حضور میں کون ہوتا ہوں آپ کو پکڑنے والا, بس مرید کیجیے ہو جائے گی. اللہ اب کیا کروں. سوچتا رہا, دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. اچھا ٹھیک ہے, I have an idea. کیا میں تیرا پیر ہوں؟ جی حضور. تو میرا مرید ہے؟ جی حضور. تجھے معلوم ہے پیر کی بات ماننا ضروری ہے؟ جی حضور جانتا ہوں ضروری ہے. تو سن, میرا حکم یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے.
اے پیر صاحب گردن مانگی ہوتی تو کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ آدیش نہیں مانوں گا، یہ حکم نہیں مانوں گا۔ 60 سال کے بعد ملے ہو پہلے مرید، ساتھی واتی تو بہت آگے جا چکے تھے، وہ بھی مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، اب تو میں اپنے ساتھیوں سے مل نہیں پاؤں گا، تجھے یقین نہیں ہے نا؟ اتفاق سے جہاں پکڑا تو سامنے بہت بڑی کوٹھی تھی، ابھی میں اس کوٹھی میں اس بنگلے میں تجھے لے کے جاؤں گا اور اس پہ چوری کروں گا تیرے سامنے، اور جو کچھ ہوگا تجھے دکھاؤں گا، اور اگر تجھے یقین نہیں آیا تو میں تجھے مرید بناؤں گا۔ کیا بنائیں گے نا؟ کہاں بالکل بنائیں گے۔ جیسے ہی دہلیز تک چوکھٹ تک پہنچا، اس کی خشیت جو ہے جاگی چور کی۔ اس نے کہا دیکھ، چوری کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ پر اگر روکنے کی قدرت ہے اور نہ روکا تو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر آپ اس پینے والے کو روک سکتے ہو اور پینے دے رہے ہو تو آپ بھی گنہگار۔ یہ تقویٰ ہے بیانڈ دا فتویٰ، لیکن یہ خاص چیز ہے۔ اس نے کہا دیکھ، میں تیرے سامنے چوری کروں تو میں بھی گنہگار، تجھے دکھا کے تجھے بھی گنہگار بناؤں، تو گھبرا مت، یہیں چوکھٹ پہ بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا اور چوری کا جو مال ہے تجھے دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ چور اندر گیا، 3:30-4 بجے کا ٹائم، بالکل کھٹا ٹوپ اندھیرا، جی بھائی لائٹ ہاتھ پیر چلا رہا، کچھ مل نہیں رہا، کہیں پہ ہاتھ لگایا تو تسبیح ملی، کہیں پر مصلی ملا، کہیں پہ لوٹا ملا، کہیں پہ جا نماز ملا، کہیں نماز کی چوکی ملی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آہٹ محسوس کی تو چوکی کے نیچے چھپ گیا۔ کیا بات؟ ادھر وہ ہاتھ پیر مار رہا اور ادھر تھوڑے فاصلے پہ ایک چراغ روشن سے، اور وہاں کوئی اور نہیں، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلا، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی ریاضت و عبادت میں مشغول ہیں۔ اسی درمیان مبلغ پیغام اولیاء حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوئی، فرمایا اے عبدالقادر، کرخ کے مقام پہ ایک قطب کا وصال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ہونی ہے، اس سے پہلے آپ کسی کو وہاں کا قطب نامزد کر دے، کسی کو ولی بنا دے۔ اے قادریوں، اے غوث اعظم کی 11ویں کی سوغات لوٹنے والوں، ذرا غوث کی شان دیکھو۔ فرماتے ہیں اے خواجہ خضر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ ملا نہیں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ باہر جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ عبدالقادر جیلانی کے گھر گیا، مجھے کچھ ملا نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے چور کو ولی بنا دیا۔ نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، غوث اعظم کانفرنس۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ اگر آپ غور کریں اس واقعے میں تو جو نتیجہ ہے اس پہ میں آؤں گا، لیکن بس دیکھیں، اب وہ چور چور نہ رہا، اب تو حضرت علفی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار پور انوار سرخ الشورج بغداد القدیمہ، جو قدیم بغداد ہے، اس بغداد کی مارکیٹ میں تنگ گلیوں میں ان کا مزار ہے، جو مرجع خلائق، منہ سے نکلا ولی بنا دیا گیا۔ کیا بات، دل کی دنیا بدل گئی، اب تو نہ ادھر نہ ادھر، نہ چور نہ چوری، نہ یار نہ یاری، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے، اب تو جلوے جانا کا دیدار، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ بس اسی مستی میں سرشار ہے۔ ایک دن گزرا، جب دوسرا دن گزرا تو غوث پاک نے پھر آپ کو بیعت کیا اور اسی نشست میں خلافت بھی دیا، پھر سینے سے لگا کہ ولایت بھی دیا، اور اس کے بعد کہا اے الفی جا، 1000 قتل کیا ہے، سب معاف، ہائے ہائے ہائے، اب جا، اللہ اکبر۔ میں تیرے سر پہ قطبیت کا تاج رکھ رہا ہوں، کرخ کے مقام کا قطب تجھے نامزد کر رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے قدم بوسی کی دروازے تک پہنچے، تب تک غوث پاک نے آواز دی، سن، جا تو رہا ہے مگر وعدہ یاد ہے،
آتے وقت تو نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال دکھاؤں گا، یقین نہ آوے تو مرید بناؤں گا۔ جا اپنے اس مرید کو جو کچھ میں نے دیا ہے دکھا کے اپنا مرید بنا۔ ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات حضرت ہے، واہ۔ اگر آپ غور کریں تو اس واقعے میں دو میسج ہے۔ پہلا، اسی پہ بات ختم ہے، آخری نقطہ چاہے آگے عطا ہو سکتا آگے ماشاءاللہ۔ تو دو، ایک ہی بات پہ ختم ہے۔ اس واقعے سے دو باتیں نکل کے آئی۔ پہلی تو ایک دم کلیئر ہے، جو سب سمجھ گئے کہ اگر ولی کامل ہو، ہائے ہائے ولی کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے۔ کیا بات، پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے۔ دوسرا سنو، پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، ایسے ہی اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہے تو چور کو ولی بنوا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل بغداد، عطائے محدث اعظم ہند، حضور تاج العلماء۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے واہ۔